پروفیسر سعید صاحب، حضرت اسید کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کا ایمان لانا کیسا ہے اور کیا واقعات ہوئے؟ بہت ایمان افروز کیفیات ملتی ہیں اس تذکرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ آج ہم اشراف عرب زعماء مدینہ کے ایک ایسے نگینے کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا ایک ایک اٹھا ہوا قدم قیامت تک آنے والوں کو نور ایمان سے بھر دیتا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت اسید بن حضیر ابو یحییٰ قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے ہیں، سپہ سالار ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان نفوس قدسیہ کے متعلق کئی القابات، کئی اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن۔ سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا عظیم ہے۔ کیا شان ہے۔ لیکن سورہ الزمر میں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ واہ واہ۔ اب قرآن کریم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اہل ایمان کو اہل عقل قرار دینا، وہ ان کی حیات طیبہ کا ہمارے لیے ایک نچوڑ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیاوی زندگی میں اگر کوئی شخص صاحب عقل ہے تو وہ انسان ہے جو اپنے ایمان کا تحفظ کرنے والا، اپنے ایمان کی قدر و منزلت جاننے والا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج، جنگ بعاث، بات بات پر لڑنا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بدولت اہل مدینہ کو جو شرف ملا، ان کو جو اعزازات ملے، وہ ساری جنگیں ختم ہوئیں اور آپس میں شیر و شکر ہو کر اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر اور اللہ کی رضا کو اپنا مدعا و مقصود بنا کر جن لوگوں نے زندگی گزاری، ان میں سے السابقون الاولون میں سے حضرت اسید بن حضیر ہیں۔ جب عقبہ ثانیہ میں 12 انصار نے ایمان قبول کیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے ایک شہزادے کو، مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن و جمال کے بھی پیکر، بے شک، اور پھر ایمان کی خاطر انہوں نے جو اذیتیں برداشت کیں اور جس طرح استقامت دکھائی، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، آپ نے انہیں اہل مدینہ کو تعلیم دینے کے لیے، اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرنے کے لیے بھیج دیا بطور مبلغ۔ اب سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جا کر وہاں اسعد بن زرارہ کے ہاں پذیر ہوئے اور آپ نے قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اب حضرت اسید بن حضیر چونکہ سرداران انصار میں سے ہیں، ان کے والد ایک جری اور سپہ سالار تھے، ان کو الکتائب کہا جاتا ان کے نام کے ساتھ۔ تو آپ نے ان کو جب دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ انہیں ایک دن بتایا گیا کہ آج مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے باغ میں تمہارے لوگوں کو نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اچھا۔
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان سے کہا کہ اگر اسد بن زرارہ میرے رشتہ دار قریبی نہ ہوتے تو میں خود جاتا جی، لیکن تم جاؤ اور جا کر مصعب بن عمیر کو کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، انہوں نے جو آ کر ہماری قوم کو معاذ اللہ دوسرا راستہ دکھانا شروع کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہٹ کر، اس سے باز آ جائیں۔ اب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھالا لیے، کیونکہ ان کی پہچان تھی، تیر انداز تھے بہت زبردست اور نیزہ باز تھے۔ وہاں گئے، دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک غصے کے عالم میں، جس طرح ہمیں ان کے حالات ملتے ہیں مشرکین اور منافقین کے کہ کس طرح اسلام سے بغض رکھتے تھے، بہت ہی بپھرے ہوئے گئے اور جا کر نیزہ اپنا رکھا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو غلط راہ دکھانا شروع کر دی ہے، باز آ جائیے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آگے سے اتنی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو جواب دیا، فرماتے ہیں کہ ان کے جواب نے ہی میرا دل موم کر دیا۔ کیا بات! اور اس کے بعد جب قرآن کریم کی تعلیمات کو سنا تو کہنے لگے کہ یہ تو تعلیم ہی اور ہے، اسلام کے زیور سے آراستہ ہو گئے۔ ان سے پوچھا کیسے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا غسل کیجئے، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میں سعد بن معاذ کو بھی بھیجتا ہوں، واہ، ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ آپ اختیار کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ اسید جس شان سے گیا تھا چہرہ اب اور ہے، اب بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے ان کو بھی بات بتائی اور وہ بھی غصے میں چلے گئے، لیکن وہاں جا کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی بدولت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ایمان کی دولت سے سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا بات ہے۔